بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ القرآن المجید جماعت نوم کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں سورہ لقمان اور سورہ السجدہ کے MCQs حل کریں گے، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے تاجر کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، یا حکیم و دانا کی حیثیت سے، یا خطیب کی حیثیت سے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حکیم و دانا کی حیثیت سے حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے۔ دوسرا سوال، حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شاگرد کو، یا اپنے دوست کو؟ تو اس کا درست جواب اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحتیں کی تھی۔ تیسرا سوال، حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا گناہ کبیرہ، نحوست کا باعث، یا ظلم عظیم قرار دیا، یا ناجائز کام قرار دیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے حضرت لقمان نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا تھا۔ چوتھا سوال، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا، اکڑ اکڑ کر، یا تیز تیز، یا آہستہ آہستہ، یا اچھل اچھل کر؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اکڑ اکڑ کر مت چلے۔ پانچواں سوال، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے سختی یا نرمی، یا تیزی، یا میانہ روی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے میانہ روی ہمیں اپنی زندگی میں تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ السجدہ کے MCQs اب حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے سورۃ القصص کی، یا سورہ آل عمران کی، یا سورۃ البقرہ کی، یا سورۃ السجدہ کی؟ تو اس کا درست جواب سورۃ السجدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرماتے تھے۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے من و سلوہ، یا راحت، یا چھوٹے عذاب، یا شادمانی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے۔ تیسرا سوال، صبر کرنے والوں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے فرشتہ، صاحب ثروت، یا صابر، یا رہنما؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے صابر بنایا جاتا ہے ان کو۔ چوتھا سوال، سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ السجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں، یا جمعہ کی نماز میں، یا مغرب کی نماز میں، یا عشاء کی نماز میں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے جمعہ کی نماز میں سورۃ السجدہ پڑھنی چاہیے۔ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے، نرم دل، برابر، یا کامیاب، یا ناکام؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے برابر۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میرے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے اور دوستوں کو شیئر کیجیے۔ اپنا اور اس چینل بصیرت الاسلام کا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔